ہم اپنے تمام سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل ایجوکیشنل چینل ہے۔ یہاں پر آپ کو دینی اور دنیاوی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 3، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں: عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیا کرنا۔ نمبر 4، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ نمبر 5، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ نمبر 6، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نمبر 7، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ نمبر 8، وضو نصف ایمان ہے اور مسواک کرنا نصف وضو ہے۔ نمبر 9، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ اور نمبر 10، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور مسواک کی، خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی اور بلغم دور کرتی ہیں: نمبر 1 مسواک، نمبر 2 روزہ اور نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت۔ مشائخ کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز کرنا، نمبر 2 مسواک کا استعمال، نمبر 3 صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور نمبر 4 اپنے علم پر عمل کرنا۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی بھی نماز کے لیے اس وقت تک باہر تشریف نہ لاتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو وضو کا پانی اور مسواک رکھی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تو پہلے قضائے حاجت کرتے پھر مسواک فرماتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات یا دن میں سو کر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے۔ سونے کی حالت میں ہمارے پیٹ سے گندی ہوائیں منہ کی طرف چڑھتی ہیں جس کی وجہ سے منہ میں بدبو اور ذائقے میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس سنت کی برکت سے منہ صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت شریح بن ہانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا مسواک۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بے شمار بار روزے میں مسواک کرتے دیکھا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ باہر شریعت میں ہے کہ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کریں یا بعد میں، کسی وقت بھی مکروہ نہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے۔ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وقت وصال و خصال ظاہری میں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لوں۔ آپ نے سر اقدس کے اشارے سے فرمایا ہاں، چنانچہ میں نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔
آپ نے استعمال کرنا چاہیے، لیکن مسواک سخت تھی، اس لیے میں نے عرض کی نرم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں نے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ نے اس کو دانتوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مسواک، سرمدان، آئینہ، کنگھا، کینچی، سوئی اور دھاگا اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں تیل کے الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھانے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدے یعنی پیٹ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ امریکہ کی کمپنی کی تحقیقات کے مطابق مسواک میں نقصان دینے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی نسبت 20% زیادہ ہے۔ سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو چھوئے بغیر براہ راست ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ US نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی شائع شدہ تحقیق سے میں بتایا گیا ہے کہ اگر مسواک کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں اور منہ کی صفائی نیز مسوڑوں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسواک کے عادی ہیں ان کے مسوڑوں سے خون آنے کی شکایات بہت کم ہوتی ہیں۔ امریکہ میں دانتوں سے متعلق ہونے والی ایک نشست میں بتایا گیا کہ مسواک میں ایسے مادے ہوتے ہیں جو دانتوں کو کمزوری سے بچاتے ہیں، اور وہ تمام دوائیں جو دانتوں کی صفائی میں استعمال ہوتی ہیں ان سب سے زیادہ فائدہ مند مسواک ہے۔ مسواک دانتوں پر جمی ہوئی میل کی تہ کو ختم کرتی ہے۔ مسواک دانتوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے۔ دائمی نزلہ و زکام کے ایسے مریض جن کا بلغم نہ نکلتا ہو جب وہ مسواک کرتے ہیں تو بلغم نکلنے لگتا ہے اور جو مریض کا دماغ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ منہ کی بعض قسم کے چھالے معدے کی گرمی اور تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے جراثیم پھیلتے ہیں۔ اس کے لیے تازہ مسواک منہ میں ملیں اور اس کا بننے والا لعاب یعنی تھوک بھی خوب ملیں، انشاءاللہ مرض دور ہو جائے گا۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دانت پیلے پڑ گئے ہیں یا دانتوں سے سفیدی کا استر اتر گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مسواک کے نئے ریشے مفید ہیں، نیز دانتوں کی زردی یعنی پیلا پن ختم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ مسواک بدبو دور کرتی اور منہ کے جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے، جس سے انسان بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہو کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیں۔ طبیبوں کا مشورہ ہے کہ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے۔ مسواک کرنے کا طریقہ: دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجیے، ہر بار دھو لیں۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیں کہ چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجیے۔ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مسواک وضو کی سنت قبیلہ یعنی مسواک وضو سے پہلے کی سنت ہے، وضو کے اندر کی سنت نہیں، لہذا وضو شروع کرنے سے قبل مسواک کریں، پھر 3 بار دونوں ہاتھ دھوئیں اور طریقے کے مطابق وضو مکمل کر لیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے عورتوں کے لیے مسواک کرنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے، لیکن اگر وہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے دانت اور مسوڑے بنسبت مردوں کے کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے مسی یعنی دنداسہ کافی ہے۔ مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام سے 2 مسواکیں حاصل کیں،
جن میں سے کچھ جھکی ہوئی تھی اور دوسری سیدھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی مسواک اپنے ساتھی صحابی کو دے دی اور خم یعنی جھکی ہوئی اپنے لیے رکھ لی۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ سیدھی مسواک کے زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا، جب بھی کوئی شخص کسی کی رفاقت یعنی ساتھ اختیار کرتا ہے، اگرچہ دن کی ایک ساعت ہو، تو قیامت کے دن اس رفاقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ در مختار میں ہے کہ مسواک چوسنے سے اندھا پن پیدا ہوتا ہے۔ تاویہ شامی میں ہے کہ بغیر چوسے لعاب یعنی تھوک نکلنے کے بارے میں حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسواک کرتے وقت شروع میں بننے والا لعاب یعنی تھوک نکل لو، کیونکہ یہ جذام اور برس اور موت کے سوا تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ بعض صحابہ کرام امامہ شریف کے پیچ میں بھی مسواک رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا زید بن خالد جونی رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تو مسواک آپ کے کان پر اس طرح رکھی ہوتی جیسے کاتب کے کان پر قلم رکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کاتب یعنی لکھنے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قلم اپنے کان پر رکھو کہ یہ انجام کو زیادہ یاد کرانے والا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگر کاتب قلم کو کان سے لگائے رکھے تو اسے وہ مقصد یاد رہے گا جو اسے لکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قلم سیدھے کان پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے۔ قلم کان میں لگانے کی یہ تاثیر ہے کہ اسے یعنی کان پر قلم رکھنے والے کو مضمون یاد رہتا ہے۔ حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک بار سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرتے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا، یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا ہے، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا، بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اگر بروز قیامت اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں ترک کی، جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت ہو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہ کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت علامہ سید احمد طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فضائل و فوائد اس طرح نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو کیونکہ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت رہتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے، جسم کو توانائی بخشتی ہے، حافظہ یعنی یادداشت کو تیز کرتی ہے اور عقل کو بڑھاتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، مسواک شیطان کو ناراض کرتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، بدن کو اللہ کی اطاعت کے لیے قوت دیتی ہے، نظم میں آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، قیامت میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دلاتی ہے، پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی، حاجات پوری ہونے میں اس کی امداد کی جاتی ہے، قبر میں آرام و سکون پاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دنیا سے پاک صاف ہو کر رخصت ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔